منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 122۔ سورۃ الانعام کا 15واں رکوع، 8ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اومن کان میتن فاحییناہ، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ میتن مانے مردہ، احیینا کے معنی ہم نے زندہ کیا۔ مردہ سے مراد کافر ہے اور زندہ سے مراد مومن ہے۔ سبحان اللہ، مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت ہے اور ایمان دلوں کے لیے حیات، زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا۔ نور سے مراد ایمان ہے، جس کی وجہ سے انسان کفر کے اندھیروں سے نجات پاتا ہے، اور نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ تو اللہ تعالی نے کافر کو مومن بنایا، مردہ کو زندہ کیا، اسے ایمان کا نور دیا اور اسے کتاب عطا فرمائی، قرآن کا نور دیا۔ اب وہ ایمان کے نور کو لے کر اور قرآن پاک کی روشنی لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، جس سے لوگوں میں چلتا ہے۔ یمشی چلتا ہے، بہ جس سے، فی الناس لوگوں میں۔ اب وہ جب لوگوں میں چلتا ہے تو قرآن کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں وہ نور ہوتا ہے، اس کی سوچ میں وہ نور ہوتا ہے، اس کے افعال میں وہ نور ہوتا ہے، اور وہ بینائی حاصل کر چکا ہے، اس کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں۔ حق کی راہ کون سی ہے، باطل کی راہ کون سی ہے، وہ امتیاز کر سکتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے۔ ظلمات مانے اندھیریا، یعنی جو کفر میں ہے، جہالت میں ہے، جس کا باطن تاریک ہے، باطن میں خباثتیں ہیں، کیا وہ شخص اور جو مومن ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے جس میں مومن اور کافر کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگانی پائی اور اس کو نور ملا، جس سے وہ مقصود کی راہ پاتا ہے، اس نور کے ذریعے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ان سے وہ نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہے، اندھیروں میں رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہیں، یعنی ہر مومن زندہ ہے، ہر کافر مردہ ہے۔ گو کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول خاص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ناپاک چیز پھینکی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ پر اس نے پتھراؤ کیا جس سے آپ کو چوٹ آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ کو اکیلا دیکھ کر ابو جہل نے پہلے گستاخی کی تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اس سے اسے اور جلن ہوئی اور وہ بہت زیادہ ذلیل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے،
تو اس نے آپ پر کوئی ناپاک چیز پھینکی، بعض روایت میں کہ پتھر مارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور تشریف لے گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہیں۔ آپ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اور آپ کے سامنے اسلام پیش تو کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس معاملے میں اتنا غور بھی نہیں کیا تھا، اور نہ آپ نے کوئی گستاخی کی تھی، کیونکہ آپ اکثر شکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ ہاتھ میں کمان لیے شکار سے واپس آئے تو صفا کی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک کنیز کھڑی ہو گئی، اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کی ابو جہل نے۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو اس طرح اس نے حرکت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ تو آپ کو شدید جلال آیا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ شکار سے آتے تو پہلے خانہ کعبہ جاتے اور طواف کرتے۔ طواف کرنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو سردار بیٹھے ہوتے ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ تو اس وقت آپ کو اتنا جلال آیا کہ نہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نہ یہ معاملات کیے، بلکہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے۔ یہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ساتھیوں کو فخریہ انداز میں سنا رہا تھا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح بیعت بھی کی۔ آپ نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا، آپ نے کمان سے اس کے سر پر حملہ کیا اور کئی جگہوں سے اس کا سر پھاڑ دیا، خون بہنے لگا۔ تو سارے کافر کھڑے ہو گئے، آپ کو مارنے لگے، تو آپ اکیلے سب سے لڑنے لگے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، چھوڑ دو۔ بات یہ ہے کہ ان کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے ان کے بھتیجے کی بیعت بھی کی ہے۔ پھر ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرنے لگا اور سید الشہداء سے کہنے لگا، اے ابو یعلا، سید الشہداء کی کنیت ہے ابو یعلا، کہنے لگا اے ابو یعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے؟ انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی، ہمیں بد عقل بتایا اور کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، ہمیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ نے اس وقت اس طرح اظہار فرمایا اور بتوں کی مذمت کی، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کسی کو میرے بھتیجے پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ اس پر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے برابر بدعقل کون ہے؟ سب سے بڑے بے وقوف تم ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، پتھروں کو خدا سمجھتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو جملہ آپ نے کہا تھا اسی وقت آپ اسلام لا چکے تھے، اور اسلام لانے کی نیت سے آپ نے کہا، اسی وقت حضرت امیر حمزہ اسلام لے آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کافروں کے سامنے اس لیے یہ بات کہی تاکہ آئندہ کافر یہ جرت نہ کریں، لیکن جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ دل میں سوچنے لگے کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، میں اسلام تو نہیں لایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، میں نے بدلہ لے لیا ہے اور کئی جگہوں سے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ خبردار کوئی آپ کو ہاتھ لگائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو سید الشہداء نے عرض کی کہ کیا میرے ایمان لانے سے آپ خوش ہوں گے؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس وقت سید الشہداء حضور کے سامنے ایمان لائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سید الشہداء کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد جب تک آپ دنیاوی حیات کے ساتھ رہے، آپ نے حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں فرشتے حمزہ کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا شعر ہے اور اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جب بھی مدینہ شریف حاضری ہو تو عام طور پر لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ جبل احد شریف اور شہدائے احد کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں پوری حاضری میں ایک دفعہ جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ کا معمول بنائیں، جب بھی مدینہ شریف حاضری ہو۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ جب بھی مدینہ شریف میں بلاوا نصیب ہوا تو ہم کم از کم روزانہ ایک مرتبہ جبل احد شریف، شہدائے احد اور سید الشہداء جن کا مزار وہیں پر ہے احد شریف کے دامن میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں روزانہ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ صالحین اور عارفین یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں ٹالتے، اس لیے جب بھی حاضری ہو عارفین اور صالحین کہتے ہیں کہ پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ سفارش کریں کہ حضور مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں۔ پھر صالحین کہتے ہیں پھر جنت البقیع آئیں اور وہاں تمام صالحین کو سلام پیش کریں، خاص طور پر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور ان سے بھی عرض کریں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ پھر جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوگا۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ جب بھی مدینہ شریف حاضر ہوں تو جنت البقیع شریف باقاعدہ حاضری کی نیت سے جائیں۔ ہوتا یہ کہ چلتے چلتے جنت البقیع سے گزرے، سلام پیش کر دیا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سید الشہداء کی بارگاہ میں ہم باقاعدہ اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں تو ذہن بنا کے نکلتے ہیں وہاں حاضر ہونا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی نیت کریں کہ پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، شہدائے احد کو سلام پیش کریں گے، پھر جنت البقیع آئیں گے اور اہل بقیع کو سلام پیش کریں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ اور جب بھی مکہ شریف قیام ہو کوشش کریں روزانہ جنت المالا جو قبرستان ہے وہاں حاضر ہوں اور تمام اہل جنت المالا کو سلام پیش کریں، خاص طور پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور سلام پیش کریں۔ اور روزانہ جب بھی مکہ شریف حاضر ہوں تو جتنے دن قیام ہو روزانہ جنت المالا جائیں اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پیش کریں۔ مکہ شریف سے باہر نواریہ کا علاقہ ہے جسے مقام صرف کہتے ہیں، وہاں پر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے مکہ شریف سے 20-25 کلومیٹر دور ہے، تو کسی ٹیکسی والے سے بات کر لیں اور آپ مکہ شریف میں ہو تو ٹیکسی والے سے اس طرح بات کریں کہ ہمیں حضرت میمونہ کے مزار پر آپ لے جائیں، وہاں ہم 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا وہ راضی ہو حاضری دیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ آپ اپنے مقام پر لے آئیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی حاضری ہو جائے گی۔ وہاں روز حاضر ہو سکیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم 1-2 مرتبہ ضرور حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بڑا بلند و بالا مقام ہے۔
ان درباروں میں جو حاضر ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو حضرت امیر حمزہ کا حال اس کے مشابہ ہے جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور نور باطن عطا فرمایا۔ اور ابو جہل کی حیثیت یہی ہے کہ وہ کفر میں اور جہالت کے اندھیروں میں گرفتار رہا۔ لیس بخارج منہا، ان سے نکلنے والا نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں، یعنی کافر اتنے اندھے ہو گئے کہ برے کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سردار کیے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ اس میں مکر و فریب کریں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ مکر و فریب خود اپنی جانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی خود وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور مکاریاں کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور باطل کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا وبال انہی پر پڑتا ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے، قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا، یعنی کہتے ہیں جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنائے گا، جب تک ہم پر وحی نہیں آئے گی، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ولید بن مغیرہ یہ کافروں کے سرداروں میں سے ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہے تو اس کا زیادہ مستحق تو میں ہوں، کیونکہ میری عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے اور میرے پاس مال بھی ان سے زیادہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت اور اس کا استحقاق کس کو ہے کس کو نہیں۔ عمر سے اور مال سے کوئی نبوت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان ریاضت و مجاہدات کے ذریعے نبوت حاصل کر سکے۔ یہ نبوت محض اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نبی آخر الزمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے آ چکے ہیں۔ اور یہ ولید بن مغیرہ جو نبوت کا طلبگار ہے، یہ تو حسد میں مبتلا ہے، مکر و فریب میں مبتلا ہے، بد عہدی میں مبتلا ہے اور کئی گندے افعال اور برائیوں میں مبتلا ہے۔ یہ کہاں اور نبوت کا منصب عالی کہاں؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی، وَعَذَابٌ شَدِيدٌ، اور سخت عذاب، بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، بدلہ ان کے مکر کا، یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں اس کا انہیں بدلہ ملے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے
اور اس کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے اسلام پر چلنا آسان ہوتا ہے، اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، موت کی یاد اور موت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دے۔ یہ ہماری بڑی محرومی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں تھک جاتے ہیں، لیکن باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک پاؤں پڑھ کر تھک جاتے ہیں، اور موبائل پر واٹس ایپ کے میسج پڑھنا شروع کریں تو کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ مسجد میں نکاح کے لیے آئے ہیں اور اندر عصر کی نماز ہو رہی ہے، باہر کھڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اب تو ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اندر فرض کی نماز ہو رہی ہے، فرض نماز ہو رہی ہے، اس میں شرکت نہیں کرتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، پھر جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی کسی کا جنازہ دیکھ کر بھی انہیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز ہم پر بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے۔ لیکن جن کے دل اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں انہیں تو سجدوں میں ایسی لذت آتی ہے کہ پوری پوری رات گزر جاتی ہے، ان کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ آپ لمبے لمبے قیام کرتی، لمبے لمبے سجدے کرتی، اور سجدے میں ہوتی رات ختم ہو جاتی تو آپ عرض کرتی ہیں مالک راتیں بہت چھوٹی ہیں، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبادتوں کی لذتیں عطا فرمائے اور گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔ سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ نہ توحید کے دلائل اس میں آتے ہیں، نہ ایمان کے دلائل، نہ علم آتا ہے۔ اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاق ہوتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اسلام لانا اور اسلام پر عمل کرنا بڑا دشوار محسوس ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی زبردستی کرے کہ آسمان پہ چڑھو تو سوچ کر ہی انسان کا سانس پھولنے لگے، تو ایسے ہی وہ اسلام کو سوچ کر گھبرا جاتے ہیں۔ یہ بات تو کافروں کی ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچیں کیوں دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں پریشانی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور گناہ کرتے ہوئے ہمیں لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل ابھی گناہوں سے کالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی کالک کو دور فرمائے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آتا ہے۔ آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے، دنیا میں یہ بھی عذاب ہے کہ وہ دین سے دور، بہت دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے دین کے قریب ہو جائے اور جسے عبادتوں میں لذتیں ملیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ دین اسلام تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے۔
قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دیں نصیحت ماننے والوں کے لیے. لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ دار السلام میں چلے جائیں گے. جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے. جو مومن ہیں اور جن سے اللہ راضی ہے ان کے لیے قیامت میں بھی سلامتی ہے، قبر میں بھی سلامتی ہے، اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جن کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت آدمی گھیر لیے. اے سرکش جنات، تم نے بہت سے لوگوں کو بہکایا اور گمراہ کر دیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان سرکش جنات کے دوست آدمی عرض کریں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شیطانوں کی پیروی کی، سرکش جنات کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، وہ عرض کریں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا. اس طرح کے انسانوں نے شہوات اور گناہوں میں ان سے مدد پائی، اور جنات نے انسانوں کو اپنا مطیع بنایا، آخر کار اس کا نتیجہ پایا. یعنی جب انسان گندے کام کرتا ہے، سرکش جنات کی پیروی کرتا ہے، تو گندے کاموں میں، گناہوں میں سرکش جنات اس کی مدد کرتے ہیں. جنات جو ہیں یعنی شیاطین جو ہیں، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ انسان ہمارے فرما بردار ہیں، ہمارے قابو میں ہیں، ہم جو کہتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. یعنی وقت گزر گیا، قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے. قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو. الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسبت علم الہی میں ہے کہ وہ اسلام لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور جہنم سے نکالے جائیں گے. یعنی شیطانوں کی پیروی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ایک وہ ہیں جن کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا لیکن شیطانوں کی پیروی کی اور خوب گناہ کیے، تو پھر وہ جہنم میں جب جائیں گے تو اپنی سزا پا کر اللہ تعالی کی رحمت سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ان کی سزا میں بھی تخفیف ہوگی اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو بہت گناہگار ہوں گے، لیکن اللہ تعالی حضور کی شفاعت کے صدقے میں کرم فرمائے گا اور جہنم میں انہیں نہیں داخل کیا جائے گا، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. اور ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سزا تو ان کی بہت زیادہ ہوگی لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالی رحمت فرمائے گا اور سزا میں تخفیف ہوگی، اور پھر وہ کچھ سزا پا کر جہنم سے جنت میں جائیں گے. ان ربک حکیم علیم، اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ ایک ظالم پر دوسرا ظالم مسلط ہوتا ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے کیے کا بدلہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالی جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، برائی چاہتا ہے تو بروں کو۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا، جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے، تو جو اس ظالم کے پنجے ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں۔ اب ظلم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ظلم پایا جاتا ہے کہ ایک طاقتور ہے تو کمزور پر ظلم کرتا ہے، مزدوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، غریب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم خاندان میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ساس جو ہے وہ بہو پر ظلم کرتی ہے، اور کبھی بہو کا معاملہ ایسا عجیب ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، گناہ، تو گناہ کرنا بھی ظلم ہے، اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جب ہم گناہ کریں گے، دین سے دور ہوں گے، تو ہم پر ظالم لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور ظالم مسلط ہیں، کیونکہ بے حیائی، فحاشی، عریانی اب مسلمانوں میں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے، نمازوں سے دوری ہے، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری آفتیں دور ہوں، سچی پکی توبہ کریں اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ سورۃ الانعام کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔